السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. آئینے نے اسے بتایا تھا کہ وہ بہت ہنسی ہیں، اتنی کہ کوئی بھی اس کے لیے ہوش و خرد گنوا سکتا ہے. اس نے ایک بار پھر توجہ سے اپنے ایک ایک نقش کو دیکھا، اپنے ریشمی گھنے بالوں کو دیکھا، اپنی مخروطی انگلیوں والے نازک ہاتھوں سے گالوں کو تھپ تھپا کر ان کی نرمی اور خوبصورتی کو محسوس کیا. بلا شبہ یہ سب مل کر اسے بہت حسین بنا رہے تھے، مگر اس سب کچھ کا کیا فائدہ؟ اس کے شوہر نے تو کبھی اسے سراہا ہی نہیں تھا. وہ روایتی کاروباری مرد تھا جسے بیوی صرف خدمت گزاری کے لیے درکار ہوتی ہے. اس کے سب کام ڈھنگ سے انجام پا جائیں، کپڑے جوتے کھانا وقت پہ ملے، گھر سجا سمرا ہو، بس یہی کچھ تو چاہیے. بلکہ زما کا خیال تو یہ تھا کہ اس کے شوہر نے کبھی نظر بھر کے اسے دیکھا ہی نہیں. اگر اسے زما جیسی حسین اور نازک بیوی کی بجائے کوئی بے ڈھنگی 12 من کی دھوبن بھی مل جاتی تو وہ اپنی توقعات بلکہ ضروریات کی تکمیل کے لیے اسی پہ راضی برضا ہو جاتا. اسے اس بات سے کبھی غرض نہ رہی تھی کہ زما اس کے لیے کتنی محنت سے تیار ہوئی ہے یا نہیں، اس نے کیا پہنا یا وہ گندے مندے حلیے میں گھوم رہی ہے. اس معاملے میں وہ بالکل برف کی سل تھا، یا پھر زما کے خیالات کے مطابق وہ بد ذوق تھا جسے خوبصورتی کی نہ تو پہچان تھی اور نہ ہی برتنے کا سلیقہ. زما ناشتہ دے دو، دیر ہو رہی ہے. وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے اٹھ گئی کیونکہ اس کے شوہر زبیر کو اسٹور پہ جانا تھا اور وہ ناشتے کے لیے اسے بلا رہا تھا. اسے ناشتہ دیتے ہوئے بھی زما بس ایک ہی بات سوچتی رہی کہ آخر زبیر کو اس کی خوبصورتی کبھی کیوں نظر نہیں آتی. حالانکہ شادی سے پہلے تو اس نے ہمیشہ ہر ملنے والے کے منہ سے اپنے لیے تعریف ہی سنی تھی. اتنی زیادہ تعریفیں سن کر ہی وہ اپنی خوبصورتی کے بارے میں حد درجہ حساس ہو گئی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی تقریب میں معمول سے کم لوگ اس کی تعریف کرتے تو وہ پریشان ہو جاتی اور گھر آ کر مختلف ٹونوں ٹوٹکوں سے اپنا کھویا ہوا حسن بحال کرنے کی کوشش کرنے لگتی. پھر اسے تب تک چین نہ ملتا جب تک کہ وہ حسب منشا نتائج حاصل نہ کر لیتی. زما کی والدہ نے اسے کئی بار ٹوکا بھی تھا، مگر اس کی عادت پختہ ہو چکی تھی. زبیر اس کے والد کے دور دراز کے رشتہ داروں کا بیٹا تھا. ابو نے اس کا کاروبار اور شرافت دیکھ کر زما کا یہاں رشتہ دے دیا. منگنی کے موقع پہ اسے دیکھ کر زما کو جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کا مرد تھا جس کے چہرے پہ واحد پرکشش چیز اس کی مسکراہٹ تھی. زما کا دل بہت خراب ہوا، مگر پھر جلد ہی وہ بہل گئی کیونکہ اس نے ہر طرف یہی چرچا سنا تھا کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، شوہر تو پاؤں دھو دھو کے پیے گا اور صبح و شام اس کے حسن کے قصیدے ہی پڑھے گا، اور اپنی تعریف سننا ہی زما کی سب سے بڑی کمزوری بلکہ خامی تھی. منگنی کے بعد شادی ہونے تک کے عرصے میں اس نے اتنی دفعہ یہ فکرہ سنا کہ وہ اس کی لاشعوری خواہش میں تبدیل ہو گیا، مگر شادی کے بعد اس کی یہ شدید خواہش پوری نہ ہو سکی. اب بھی ملنے جلنے والے اور دیگر لوگ تو اس کی تعریف کرتے تھے، مگر زبیر نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی تھی. زیادہ سے زیادہ اگر کبھی وہ اسے سراہتا تو اس بات پر کہ وہ کھانا اچھا بناتی ہے. وہ اسے اور اس کی خواہشات کو سمجھ نہیں پایا تھا، یا پھر زما کے بقول احساس کمتری کا مارا ہوا انا پرست مرد اپنی حسین بیوی کی تعریف کرنا نہیں چاہتا تھا. کچھ بھی تھا، زما اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی زبیر سے کھچی کھچی رہنے لگی تھی.
زبیر کو اس کے رویے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنی طرف سے وہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر کسی نہ کسی بات پر زما کا موڈ خراب ہو ہی جاتا اور پھر وہ کئی دنوں تک ٹھیک سے بات بھی نہ کرتی۔ اس سے زبیر کو زیادہ اثر اس لیے نہ پڑتا کہ اس کی ضروریات پہلے کی طرح ہی پوری ہوتی رہتی تھی۔ بس یہ ہوتا تھا کہ زما چپ چاپ سارے گھر میں پھرتی۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ زبیر ناشتہ کر کے اسٹور پہ چلا گیا اور وہ اپنے خراب موڈ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سارا گھر اسی طرح بکھرا پڑا تھا۔ گھر میں اس کی صرف بوڑھی اور بیمار ساس تھی۔ زبیر کا باپ فوت ہو چکا تھا اور چھوٹا بھائی پڑھائی کے سلسلے میں شہر سے باہر بورڈنگ میں رہ رہا تھا۔ نند کوئی تھی نہیں۔ اس طرح پورے گھر پر عملاً زما کا راج تھا۔ کافی دیر تک اپنے کمرے میں بند رہنے کے بعد وہ فون کی گھنٹی بجنے پہ باہر آئی، مگر اس کے کال ریسیو کرنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے فون رکھا جا چکا تھا۔ تبھی اس کی نظر گھڑی پہ پڑی۔ اف! اس نے سر پہ ہاتھ مارا۔ آج اپنے غصے میں اس نے اماں جی کو ناشتہ بھی نہیں دیا تھا۔ ایسی کوتاہی پہلی مرتبہ ہوئی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ کچن میں آئی اور اماں جی کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ تیار کیا ان کے کمرے میں لے گئی۔ اماں جی، یہ ناشتہ؟ زما نے خفت بھرے انداز میں کہا۔ وہ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں ذرا دیر کے لیے لیٹ گئی، مگر پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعی شرمندہ تھی۔ اماں جی نے چپ چاپ ناشتہ شروع کر دیا۔ اگرچہ انہیں غصہ آیا ہوا تھا، مگر انہوں نے زما پہ ظاہر نہیں کیا۔ زما پاس ہی بیٹھی رہی۔ اماں جی ناشتہ کر چکی تھیں۔ کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ انہوں نے بغور زما کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ خاص نہیں، بس سر میں درد ہے، شاید بخار ہو رہا ہے، زما نے خواہ مخواہ آواز بھاری بناتے ہوئے کہا۔ دل پر ابھی تک شرمندگی کا بوجھ تھا۔ کوئی دوا لے لو، شام کو زبیر کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانا، اماں جی نے ہدایت کی۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ برتن سمیٹ کر وہ اٹھنے کو تھی جب اماں جی نے اسے پکارا۔ کیا تم دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ بالکل خشک سا رہتا ہے، جیسے تمہاری شادی کو 2 ماہ نہیں بلکہ 10 برس بیت گئے ہوں۔ اماں جی، جو بظاہر خاموش اور اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون نظر آتی تھی، اتنی بھی سیدھی سادی نہ تھی۔ وہ جانے کب سے ان دونوں کو واچ کر رہی تھی۔ زما سٹ پٹائی۔ نہیں اماں جی، لڑائی کس بات پہ ہونی ہے؟ انہیں تو اپنے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی، حتیٰ کہ کسی کو دیکھنے یا سراہنے کو بھی۔ جھگڑا کرنے کے لیے وقت کہاں سے ملے گا انہیں؟ وہ نہ کرتے بھی شکوہ کر ہی گئی، مگر اماں جی اس کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ انہیں بس یہی احساس ہوا کہ نئی نویلی دلہن اس بات پر نالاں ہے کہ اس کا شوہر اسے زیادہ وقت نہیں دیتا، اور اماں جی کے نزدیک یہ ایک معقول وجہ تھی شکوہ کرنے کی۔ انہوں نے اسی روز شام کو زبیر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس وقت کوئی کال بیل پہ ہاتھ رکھے مسلسل گھنٹی بجا رہا تھا۔ زمان نہایت عجلت میں واش روم سے نکلی اور گیلا تولیہ کرسی پہ پھینک کر بھاگ کر گیٹ پہ پہنچ گئی۔ پہلے کبھی زبیر اس طرح وقت سے پہلے نہیں آیا تھا۔ اس نے جلدی سے بغیر پوچھے ہی گیٹ کھول دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ اتنے میں اس کا دیور پلید اندر آ چکا تھا اور اب دلچسپی سے بغور زما کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹپکتے بال اور دوپٹے سے بے نیاز سراپا۔ کیا بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا؟ ولید کے تبصرے نے اسے مزید شرمندہ کر دیا۔ وہ گیٹ بند کر کے تیزی سے پلٹی اور سب سے پہلے دوپٹہ اوڑھا، پھر اس کی طرف آئی۔ دراصل میں جلدی میں گئی تھی، اس لیے خیال نہیں رہا، اس نے بلا وجہ صفائی دی۔ تم بنا بتائے ہی آگے ایک فون ہی کر دیتے، میں نے تو آج سادہ سا قورمہ ہی بنایا ہے۔ 11 بجے اماں جی کو ناشتہ کروا کر اس نے جلدی میں گھر سمیٹا، پھر کوئی محنت طلب کھانا بنانے کو اس کا جی نہیں چاہا۔ سالن بنا کے وہ نہانے چلی گئی تھی، مگر اب اسے فکر لاحق ہوئی تھی
وہ پہلی مرتبہ اپنے دیور سے اس طرح مل رہی تھی۔ اگرچہ وہ شادی میں آیا تھا مگر اس کے امتحانات ہونے والے تھے، اس لیے ولیمے والے روز ہی وہ واپس لوٹ گیا تھا، بلکہ اسے تو ٹھیک طرح سے ولید کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ اسی لیے تو آج زما کو بہت حیرت ہو رہی تھی۔ کلین شیو، اونچا لمبا، کھلتے گندمی رنگت والا ولید کسی بھی طرح زبیر کا بھائی نہیں لگ رہا تھا۔ اوپر سے بورڈنگ میں رہ کر اس کی شخصیت میں بے نیازی کا تڑکا لگ چکا تھا۔ وہ دھیرے سے کھنکارا، تب زما کو احساس ہوا کہ وہ کیسے بغور اس کا جائزہ لے رہی ہے۔ میں نے فون تو کیا تھا صبح مگر کسی نے اٹھایا ہی نہیں، اور کھانے کی کوئی بات نہیں، اب تو میں گھر پر ہی ہوں، اپنے سب شوق آپ پورے کر لیجیے گا، آج قورمہ بھی چلے گا۔ بھوک لگ رہی ہے؟ آپ کھانا ابھی لگائیں گی یا بھائی کے آنے کا انتظار کریں گی؟ ولید نے اسے مشکل سے نکالا۔ وہ بس آنے ہی والے ہیں، تب تک تم فریش ہو جاؤ، زما نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اماں جی سے بھی مل کر ذرا نہا لوں، تب تک آپ کے شوہر بھی آ جائیں گے، پھر ایک ساتھ ہی کھانا کھا لیں گے۔ ولید اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تو زما کو ایک نئے دکھ نے آن گھیرا۔ کیا تھا جو زبیر بھی کچھ پڑھے لکھے ہوتے۔ زبیر تو باپ کے مرنے پر میٹرک میں ہی اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر اسٹور پہ بیٹھ گیا تھا، مگر اس نے اپنے سے کئی سال چھوٹے اپنے بھائی کی تعلیم جاری رکھی تھی۔ ولید کو پڑھائی سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی بھائی کی کوششوں سے وہ کئی مرتبہ فیل ہو کر بی اے تک پہنچ ہی گیا تھا، اور ولید کی تعلیم میں عدم دلچسپی کی وجہ سے ہی زبیر نے اسے ہاسٹل میں کروا رکھا تھا۔ سر جھٹک کے زما نے بے تکی سوچوں سے پیچھا چھڑایا اور کھانا لگانے کی تیاری کرنے لگی۔ آندھی نے اس دن سارے گھر میں مٹی اور پتے بکھیر دیے تھے۔ زما نے پائپ لگا کر رگڑ رگڑ کر صحن کی دھلائی شروع کر دی۔ چھوڑیں، آپ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ اتنے خوبصورت ہاتھوں کا ستیہ ناش ہی کر ڈالا ہے، میں کل ہی کسی کام والی کا بندوبست کرتا ہوں آپ کے لیے۔ ولید ایک دم سے اس کے قریب آیا تھا اور اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر ایک طرف پھینک دیا۔ زما اس کی جرأت پہ حیران رہ گئی۔ اسے آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور اتنے دنوں میں وہ دونوں کافی بے تکلف ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے بھی ولید اس کے حسن کی تعریفیں کر چکا تھا، مگر آج اس کا انداز بے تکلفی کافی مختلف تھا۔ زما ایک دم سب چھوڑ چھاڑ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاید اندر کہیں بہت گہرائی میں احساس سے جرم سر اٹھا رہا تھا۔ اسے پہلے ہی دن ولید کو روک دینا چاہیے تھا، مگر تب اس کی تسکین ہو رہی تھی۔ وہ کیسے روک دیتی؟ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب پہلی مرتبہ ولید نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تھی، وہ کتنی دیر تک کچھ بول ہی نہ پائی تھی، اور اس بات نے ولید کو اس کی کمزوری اچھی طرح باور کرا دی تھی کہ وہ تعریفوں کی شوقین ہے، اور ولید بھی اس کام میں ماہر تھا۔ پھر اس کے بعد ولید دن میں کئی بار اس کے بالوں، چہرے، ہاتھوں یا پھر اس کے بنائے ہوئے کھانوں کی تعریف کرتا۔ ایسے موقع پہ جب اماں جی یا زبیر بیٹھے ہوتے تو ماحول میں عجیب سا تناؤ آ جاتا تھا۔ اکثر اماں جی اسے ٹوک کر کسی اور موضوع پر بات کرنے لگتی تھی تو زما کو اور بھی برا لگتا تھا کہ ایک تو خود میں کسی کو سراہنے کا حوصلہ نہیں، اوپر سے کسی کے منہ سے بھی میری تعریف نہیں سن سکتی۔ پھر اسے لگا کہ ولید بھی محتاط ہو گیا تھا۔ وہ تعریفیں تو اب بھی اس کی کرتا تھا، مگر اس وقت جب کوئی تیسرا نہ ہوتا۔ ایک دو بار زما کو محسوس ہوا، مگر اس نے خود کو بہلا لیا کہ وہ بدمزگی سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے۔ مگر آج ولید کا انداز ہی بہت مختلف تھا۔ اس کے اندر سے مزاحمت اٹھ رہی تھی۔ وہ عورت تھی، اور عورت کو خدا نے مرد کو سمجھنے کے لیے ایک اضافی حص عطا کی ہوئی ہے۔ اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ ولید کے انداز و اطوار شریفانہ نہیں تھے۔ اس کے دیکھنے اور بات کرنے کے انداز میں عجیب طرح کی رجھانے والی کیفیت ہوتی تھی۔ وہ شاید یہ بھی جان گیا تھا کہ زما زبیر کے ساتھ خوش نہیں۔ اس نے آج تک ایک مرتبہ بھی زما کو بھابھی کہہ کے مخاطب نہیں کیا تھا۔
شام تک وہ خود سے الجھتی لڑتی اپنے کمرے میں ہی بند رہی۔ شام کو زبیر کے آنے سے قبل ہی زما نہا دھو کر اچھی طرح تیار ہو گئی تھی۔ احساس جرم کو کم کرنا چاہ رہی تھی۔ کئی دن بعد اس نے زبیر سے مسکرا کر بات کی تھی۔ وہ کافی دیر تک اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، مگر زبیر کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ وہ ہوں ہاں کر کے ہی اسے جواب دیتا رہا۔ زما ایک مرتبہ پھر زبیر کی طرف سے بد دل ہو گئی۔ مجھے ایک کپ چائے لا دو، میرے سر میں بہت درد ہے۔ زبیر نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تو وہ جو خاموش بیٹھی اپنے ناخنوں کو دیکھ رہی تھی، بے دلی سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ اس کے لیے چائے بنا کر کچن سے نکلنے والی تھی جب ولید کچن میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ آج تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ ہاں، اگر میری صبح کی حرکت آپ کو بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ کوئی غلط مطلب مت لیجیے گا، بس میں خوبصورت چیزوں کی بے قدری اور ضیاع کو برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ تو پھر انسان ہیں۔ میں اپنے صبح والے فیصلے پہ قائم ہوں۔ کل کام والی ضرور آئے گی، قسم ہے اگر آپ میری۔ ولید نے باقی بات ہونٹوں میں ہی روک لی تھی۔ زبیر کے رویے سے ہرٹ ہوئی زما کو لگا اس کے ارد گرد ریشمی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اندر ایک ملال سا بھی تھا کہ کیا تھا اگر یہ باتیں اسے زبیر سے سننے کو ملتی۔ چائے زبیر کو دے کر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اماں جی کا کمرہ برآمدے کی سائیڈ میں ہی تھا۔ وہ کسی بات پر زور زور سے بول رہی تھی، مگر دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اسے الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، تو وہ کان لگا کر سننے لگی۔ زیادہ کچھ تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا، مگر اتنا بہرحال اسے سنائی دے گیا تھا کہ زبیر اس کا بڑا بھائی ہی نہیں باپ کے برابر تھا۔ اس نے ولید کو پڑھایا لکھایا تھا، اب وہ اسی کے ساتھ برا کر رہا تھا۔ زما کو تجسس ہونے لگا کہ آخر اماں کس بات پہ اسے جھڑک رہی تھی۔ کافی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ ولید نے زبیر سے اسٹور میں اپنا حصہ طلب کیا تھا۔ وہ اپنا ذاتی کاروبار کرنا چاہتا تھا، جبکہ زبیر کا خیال تھا کہ ولید کو اس کے ساتھ اسی اسٹور کو ترقی دینے کے لیے کام کرنا چاہیے، مگر ولید اس کے لیے راضی نہ تھا۔ تبھی زما کو احساس ہوا کہ زبیر کے سر میں درد کیوں تھا۔ زبیر اور ولید کے درمیان اس تنازع پر زما کو زبیر کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ زبیر کو مجبور کرے گی کہ وہ ولید کو اس کا حصہ دے دے، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اس نے یہ بودھی دلیل سوچی تھی کہ وہ تو شریعت کے اصولوں کی پاسداری کروا رہی ہے، اپنے شوہر کے مقابلے میں دیور کی حمایت کا اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس روز بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ پہلے تو کافی حبس تھا، پھر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ اندر موسم خراب ہونے کے باعث زما چائے کا مگ لیے چھت پہ آ گئی۔ اس نے 2 گھونٹ لے کر کپ رکھ دیا۔ رونے کی وجہ سے سر اور آنکھیں درد کر رہی تھی۔ بات کچھ نہیں تھی، مگر زما نے اسے بڑھا دیا تھا۔ کل وہ بازار گئی تھی، وہاں اسے سونے کا ایک لاکٹ پسند آ گیا، مگر زبیر نے خرید کر دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ولید کا حصہ الگ کرنے کے بعد اس کے کاروبار کو کافی نقصان پہنچا تھا، جبکہ زما کا دل کسی صورت اس لاکٹ کو چھوڑنے پہ تیار نہ تھا۔ وہ شادی کی پہلی سالگرہ کے طور پر زبیر سے وہ گفٹ لینا چاہتی تھی۔ اس کی ضد اور اصرار کو دیکھ کر زبیر نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اگلے ماہ اسے یہ لاکٹ خرید دے گا، لیکن فوری طور پر خریدنے کی اس کی طاقت نہیں۔ مگر زما کو لگا کہ زبیر محض اسے ٹال رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاکٹ واپس رکھا اور گھر کی راہ لی۔ وہ زبیر کے ساتھ آنے کی بجائے اکیلی ہی گھر آ گئی۔ اس بات پر زبیر نے اس سے گھر آ کے خوب جھگڑا کیا۔ اماں جی نے بھی اسے ہی قصوروار ٹھہرایا تھا۔ اس سے زما کا دل مزید برا ہو گیا۔ ولید بھی یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ زبیر کو زیادہ غصہ اس بات پر تھا کہ وہ جیولر اس کا بہت اچھا دوست تھا، جس کے سامنے زما نے یہ تماشا کیا تھا۔ اس جھگڑے کے بعد سے دونوں میں بات چیت بند تھی۔ زبیر نے گھر سے کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد یہ پہلی سنگین لڑائی تھی جو زما اور زبیر کے درمیان ہوئی تھی۔
اور ایک بار تو زما کا دل چاہا کہ وہ روٹ کے میکے چلی جائے، مگر پھر اپنے ارادے کو عملی جامہ نہ پہنا سکی، کیونکہ اس کے ماں باپ نے گھر سے رخصت کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ جب بھی ہمارے گھر آؤ اپنے شوہر کے ساتھ آنا، ورنہ ہم تمہیں خوش آمدید نہیں کہیں گے۔ تمہاری 3 بہنیں اور بھی ہیں، اور تمہارا ایک بھی غلط قدم ان کی زندگیوں کو بگاڑ سکتا ہے۔ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے لڑائی جھگڑوں اور خرابیوں کو تمہیں خود ہی درست کرنا ہے۔ یہ سب باتیں سوچ کے وہ دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے بھی ناراض تھی، جنہوں نے زبیر جیسے کنجوس سے اس کا رشتہ طے کیا تھا، اور انہیں ولید جیسا اچھا خوش شکل انسان نظر نہ آیا۔ پچھلے 8-9 ماہ میں اس نے ولید سے بے شمار چھوٹے موٹے تحائف وصول کیے تھے۔ ولید کا کاروبار بھی کافی ترقی کر رہا تھا، اور ولید کے تحائف بھی اس کے حساب سے مزید قیمتی ہوتے جا رہے تھے۔ ہائے خوبصورت لیڈی، کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے خیالوں سے بری طرح چونکی۔ ولید اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے چونکنے پہ بہت دلکش انداز میں مسکرایا۔ زما نے نظریں چرا لی۔ وہ سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا اور زما کا چائے کا مگ اٹھا کر چائے پینے لگا۔ وہ ایک دم چونکی۔ یہ تو میری جھوٹی چائے ہے۔ تو کیا ہوا؟ شاید اس لیے اتنی مزیدار ہے۔ ولید مزے سے چائے پیتا رہا اور زما حیران آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ لاشعوری طور پہ ہر بات میں زبیر کا مقابلہ ولید سے کرنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر ایسی صورتحال زبیر کے ساتھ پیش آتی تو وہ کبھی بھی زما کی چھوڑی ہوئی چائے نہ پیتا۔ چائے ختم کر کے ولید نے دھیرے سے کہا، زما، تم زبیر جیسے شخص کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارو گی؟ وہ بے چین سی اس کی شکل دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں اتنا جانتا ہوں کہ تم خوش قسمتی کی دیوی ہو۔ میں جب بھی تمہیں کوئی گفٹ دیتا ہوں، اگلے ہی دن مجھے نیا آرڈر مل جاتا ہے، اسی لیے میں نے تمہارے لیے آج یہ گفٹ لیا ہے۔ بس گزارش ہے، میں تمہیں خود پہنانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دم بات بدل دی تھی اور ایک خوبصورت سے کیس سے وہی لاکٹ نکال کر زما کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جسے زبیر نے خریدنے سے انکار کر دیا تھا۔ زما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھ دیے۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ پچھلے اتنے ماہ سے میں بھی تمہارے سامنے ہوں اور زبیر بھی۔ میں آج ایک بات بڑے واضح انداز میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ میں تمہارا خیال کسی ہمدردی کے جذبے سے نہیں رکھتا ہوں۔ مجھے تم سے اس وقت سے محبت ہے جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اگر تم زبیر کے ساتھ خوش رہتی تو میں کبھی اپنی محبت کا اظہار نہ کرتا، بلکہ چپ چاپ اپنے جذبوں کو سنبھالے تمہاری زندگی سے نکل جاتا، مگر تمہیں اس طرح ناقدری کے ساتھ جیتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم زبیر سے طلاق لے لو۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو یا میرے ہی سگے بھائی کی بیوی رہ چکی ہو۔ میرا کاروبار اب بہت اچھا جا رہا ہے۔ ہم لوگ یہ شہر ہی چھوڑ دیں گے اور پھر کبھی ان لوگوں سے نہیں ملیں گے، اس لیے کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ ویسے بھی میرے ہوتے کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوگی کہ تم سے کچھ کہے۔ پلیز، میں تمہاری طرف سے کسی مثبت جواب کا منتظر ہوں۔ بڑی ہی ڈھٹائی سے زما کی حیرت زدہ اور خوف سے پھٹی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے اپنے سگے بھائی کی منکوحہ کو شادی کا پیغام دیا اور ہاتھ بڑھا کر وہ لاکٹ اس کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ ایک دم وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ اس کے اندر سے ویسی ہی مزاحمت اٹھ رہی تھی جیسی اس روز ولید کے اس کے ہاتھ سے جھاڑو چھیننے پر اٹھی تھی، مگر پھر اگلے چند لمحوں میں وہ بڑے دھڑلے سے ولید کی رکھوائی نوکرانی سے مالکن کی طرح کام لے رہی تھی۔ اس کی مزاحمت خواہشوں کے بے لگام گھوڑے کے سموں تلے روندھی گئی تھی۔ اور پھر جب ولید نے اسے طلاق لینے کے لیے کہا تو وہ بہت اپسیٹ ہو گئی تھی، مگر کچھ دنوں بعد جب زبیر نے اسے یا اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہ کی تو وہ ولید کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے ولید کی آفر معقول لگنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا کہ وہ واقعی زبیر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور کیا اسے حق حاصل نہیں
کہ وہ بھی اپنی پسند کے مرد کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وہ ولید کے مشورے پر عمل کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی جب اس کے پریگنینسی ٹیسٹ کی رپورٹ پازیٹیو آ گئی۔ وہ بہت کنفیوز ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کرے گی کہ ایسی صورتحال میں اسے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اپنے کسی جاننے والے، کسی دوست یا رشتہ دار سے تو وہ اس موضوع پر کوئی بھی مشورہ نہیں لے سکتی تھی۔ اور پھر اس کام کے لیے اس نے ایک ایسے ماہر نفسیات کا انتخاب کیا تھا جو خطوط کے ذریعے مسائل کے حل سے آگاہ کرتا تھا۔ زما دراصل کسی کو بھی اس معاملے کی بھنک نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے ماہر نفسیات سے رابطہ کیا تھا اور اب اس کا جواب آ گیا تھا۔ دیکھیے مسز زبیر، خواہشوں کے گرداب میں پھنس کر اپنی عزت اور وقار کو داؤ پہ مت لگائیے۔ آپ ہی بتائیے، ولید کو کماری لڑکیوں کی ایسی کیا کمی ہے کہ وہ ایک شادی شدہ عورت، اور وہ بھی اپنے ہی سگے بھائی کی طلاق یافتہ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جانوروں میں خواہش پائی جاتی ہے مگر عقل نہیں، فرشتوں میں عقل ہوتی ہے مگر خواہش نہیں، انسان میں دونوں باتیں ہیں، اس میں عقل بھی ہے اور خواہش بھی۔ اور اگر انسان خواہش سے عقل کو دبا لیتا ہے تو جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے، اگر عقل سے خواہش کو دبا لے تو فرشتوں میں۔ میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے، اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ آپ فرشتہ بننے کو ترجیح دیتی ہیں یا جانور بننے کو۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اس خط کو جماعت تیسری بار پڑھ رہی تھی۔ صبح سے وہ کمرے میں بند تھی۔ اس خط کے مندرجات نے صحیح معنوں میں اس کی آنکھیں کھول دی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس خط کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، اور جب سے جواب آیا تھا وہ اپنی ہی نظروں میں مجرم بنی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے اسے اپنی سب کوتاہیاں یاد آ رہی تھی۔ یہ اس کی کمزوری تھی کہ اس کے شوہر کے ہوتے کسی نے اسے یوں شادی کی آفر کی تھی۔ تب اسے یاد آیا تھا کبھی اس نے کہیں پڑھا تھا دیور موت ہے، اور اس لمحے اسے اس بات کا مفہوم بھی سمجھ آ گیا تھا۔ وہ خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، وہ بھی تو ولید کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ اسے اب سمجھ آ گئی تھی کہ دیور سے بھی پردہ کرنے کا اور ایک حد میں رہنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ شام تک وہ اپنے کمرے میں بند رہی، شدت گریہ سی اس کی آنکھیں سوج گئی تھی۔ شام کو زبیر پھلوں اور مٹھائی سے لدا پھندا گھر آیا۔ اس نے آتے ہی زما کو وہی لاکٹ تحفے میں دیا جو اس روز زما نے پسند کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے زما کی خوبصورتی کو بھی بالآخر محسوس کر ہی لیا تھا۔ میرا خیال ہے زما، ہمارا بچہ بھی نہ تمہاری طرح خوبصورت ہوگا۔ زما کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ زبیر نے جیب بھر کے خوشی منائی تھی۔ اماں جی گھر میں پہلا بچہ آنے کی خبر سن کر بہت خوش تھیں۔ بس ولید گھر سے چلا گیا تھا۔ اگلے کئی دنوں میں زما نے ولید کو بات کرنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ تب تک اس نے ولید کے دیے سب تحائف جمع کیے اور اس کے کمرے میں رکھ کے خود چھت پہ چلی آئی۔ ولید جب باہر سے آیا اسے چھت پہ دیکھ کر سیدھا وہیں چلا آیا۔ زم، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا کیا تم نے؟ جب تم مجھ سے طلاق لینے والی ہو تو پھر یہ بچہ؟ ختم کرو اس معاملے کو، میں بہت اپسیٹ ہو گیا ہوں یہ خبر سن کر۔ زما سن رہ گئی۔ اسے ماہر نفسیات کے الفاظ یاد آ گئے۔ تبھی بولی، میں ایسا نہیں چاہتی، تمہیں مجھ کو اس بچے کے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ ولید چند لمحے ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھوس لہجے میں بولا، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں زبیر سے نفرت کرتا ہوں تو اس کے بچے سے بھی مجھے نفرت ہے۔ زما کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، مگر زبیر تو تم سے محبت کرتا ہے، تم زبیر سے نفرت کرنے لگے؟ ولید پھنکارا، سب دھوکہ ہے، میں جانتا ہوں اس کی محبت نہ محض دکھاوا ہے۔ دراصل وہ ہر چیز پہ قابض رہنا چاہتا ہے۔ کبھی بھی مجھے میری خواہشات کے مطابق جینے کا اس نے حق نہیں دیا۔ اوپر سے ہر بات پر میری بے عزتی کرتا تھا کہ میں آوارہ ہوں اور وہ بہت سمجھدار اور ذمہ دار ہے۔ بولو، پھر اس کی محبت ڈھکوسلے کو میں کیسے مان لوں؟
نہیں، ان حالات میں ہم ایک دوسرے سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ زما نے دیوار کا سہارا لیا۔ اگر زبیر سے تمہیں نفرت ہے تو زبیر کی متعلقہ سے شادی کیسے کرو گے؟ ولید ایک دم گڑبڑا گیا۔ جلد بازی اور پریشانی میں وہ زما پر اصل صورتحال واضح کر چکا تھا، پھر بھی اس نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ تم اس طرح مت سوچو جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں نا، تو شادی بھی کروں گا۔ اور اس دوران زما بھی ولید کی آنکھوں میں نظر آتا جواب اور سچائی پڑ گئی تھی۔ وہ صرف اور صرف زبیر سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ آج کے بعد نا مجھ سے کبھی بات مت کرنا، ورنہ میں زبیر کو سب بتا دوں گی۔ میں تو صرف تمہیں آزما رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں اور اپنی زندگی سے مطمئن بھی ہوں۔ تمہارے تمام تحائف میں کمرے میں رکھائی ہوں، میں نے انہیں کبھی استعمال نہیں کیا۔ اب تم نا یہاں سے جا سکتے ہو۔ زما نے انگلی اٹھا کر حکمیہ لہجے میں کہا اور خود کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ولید بے یقین نظروں سے اسے دیکھتا ہوا نیچے اتر گیا۔ شاید اس کے پاس بھی اب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اور پھر زندگی تو چلتی کا نام ہے، سو یوں ہی گزرتی رہی۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ جہاں زما کے لیے زبیر کی محبت میں اضافہ ہوا، وہیں زما کا بھی احساس جرم بڑھتا جا رہا تھا۔ ولید اس کے رویے سے مایوس ہو کر لڑ جھگڑ کر گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، مگر زما کو تمام عمر اپنے ضمیر کی چبھن کا سامنا کرنا تھا۔ اسے تو اس کے ضمیر کی عدالت میں عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اسے لگتا تھا اب ہر ایسے موقع میں اس کی تکلیف میں شدت آ جاتی تھی جب زبیر اس کی تعریف کرتا، اس کی خوبصورتی کو سراہتا، کیونکہ انہی بے لگام خواہشات کی تکمیل کے لیے تو وہ ولید کی طرف مائل ہوئی تھی۔ اگر وہ ماہر نفسیات بر وقت زما کی آنکھیں نہ کھول دیتا تو وہ آج کتنا بڑا گناہ سرزد کر کے ایسی کھائی میں گر چکی ہوتی کہ تا عمر کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہتے۔